انگریز جب آئے مسلمانوں نے، علماء دیوبند نے اس کی مخالفت کی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جس نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، 1855 میں انگریز کے خلاف انہوں نے جہاد شروع کی، 1855 میں، اب یہ 2025 چل رہا ہے، 1855 میں انگریز کے خلاف جہاد کا اعلان مولانا قاسم نانوتوی جس نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اس نے کیا، اور جب کیا مسلمانوں کو شکست ہو گئی، برطانیہ کی حکومت بر صغیر کے اوپر مضبوط ہو گئی، برطانیہ کی حکومت آ گئی، برطانیہ کی حکومت آئی، مسلمان کمزور ہو گئے، مسلمان تکلیف میں ہو گئے، مسلمان پریشان ہو گئے، اب کوئی راستہ نہیں ہے، خفیہ طریقے سے جہاد کرنے کا راستہ ہے، علل اعلان جہاد نہیں کر سکتے، علماء کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں، علماء کو مارا جا رہا ہے، کوئی نیک آدمی اس کو اٹھایا جا رہا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے کیا سوچا، 1866 کے اندر 11 سال بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ مدرسہ دارالعلوم دیوبند ایک علاقہ ہے، دیوبند فرقہ نہیں ہے، آپ سنو، دیوبند ایک فرقہ نہیں ہے، دیوبند ایک علاقہ ہے، وہاں مدرسے کی بنیاد رکھی، اور مدرسے کی بنیاد وہ اس لیے نہیں رکھی کہ یہاں کوئی پڑھے گا تسبیح صرف کرے گا، یہاں پڑھے گا صرف قرآن کا درس دے گا، یہاں پڑھے گا صرف حدیث کا درس دے گا، نہیں، یہاں جو پڑھے گا وہ دنیا کا مقابلہ ہے، دنیا کفر کا مقابلہ کرے۔ مدرسہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور پھر مولانا قاسم نانوتوی نے قربانی اتنی دی، اس علاقے میں گئے، لوگوں کے ساتھ ملے، وہاں مدرسہ کھولا، اس علاقے میں گئے، وہاں مدرسہ کھولا، اس علاقے میں گئے، وہاں مدرسہ کھولا، اور پھر مولانا قاسم نانوتوی کے شاگردوں نے، مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ نے، مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے، ان بڑے حضرات نے انگریزوں کے خلاف بعد میں پھر جہاد شروع کیا، اور یہ کہ انگریزوں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ جب ان کو شکست فاش ہوئی، دارالعلوم دیوبند کا یہ مدرسہ جب مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے بنایا تو اس کے لیے قواعد مقرر کیے۔ پہلا قاعدہ اس کا یہ ہوگا، اس مدرسے کا پہلا مقصد وہ یہ ہوگا کہ یہ مدرسہ لوگوں کے چندے سے بنے گا، لوگ پیسہ دیں گے، یہ مدرسہ بنے گا، تاکہ اس مدرسے کا کوئی مالک نہ رہے، میں اس کا مالک ہوں، فلاں اس کا مالک ہے، فلاں اس کا مالک ہے، کوئی مالک نہ رہے، لوگوں کے چندے سے ہوگا، سارے لوگ اس مدرسے کے مالک ہیں، سارے لوگ اس مسجد کے مالک ہیں، ایک آدمی اس کا مالک نہیں ہے، سارے لوگوں کا پیسہ آئے گا۔ پھر یہ کہ لوگوں کی محبت ہوگی، حکومت کی سرپرستی سے آزاد ہوں گے۔ آپ جا کے دیکھو ان ممالک کے اندر جہاں حکومت اماموں کو تنخواہ دیتی ہے، جہاں مسجدیں مدرسے حکومتیں چلاتی ہے، وہاں امام وہ بات کہتا ہے جو حکومت بولتا ہے، حکومت کی مرضی کے خلاف ایک بات کعبے کا امام بھی نہیں بول سکتا، وہ بھی وہاں ڈرا ہوتا ہے، اس کو دھمکایا جاتا ہے۔ ہمارے پڑھے ہوئے کے مطابق آپ اگرچہ کعبے کی امام ہو ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے، اگر بولا آپ کو ممبر سے گرفتار کر کے لے کے آئیں گے، آپ نے دیکھا ہوگا گرفتار کر کے لے کر، اس لیے کہ پیسہ حکومت نے دی۔ تو یہ آپ کے چندے سے چلنے والے مدارس کے اندر آج الحمدللہ پوری دنیا میں انقلاب اگر برپا ہوا ان مدارس کی وجہ سے ہوا۔ اسی مدرسے کا پڑھا ہوا مولانا الیاس رحمہ اللہ اٹھا، اس نے کہا تم یہ کام سنبھالو، ہم اور طریقہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو مدرسوں میں نہیں پڑھ سکتے، بچے نہیں ہیں بڑے، ان کو اس راستے پہ لانے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ فرمایا سے روزہ لگا، فرمایا چلہ لگا، فرمایا 4 مہینے لگا۔ اگر کوئی مخالفت کرتا مولوی اس کے پاس پہنچ جاتے کہ بھائی مخالفت کس بات کی، ہمارا تو اس سے کوئی مقصد توڑیے، ہم کوئی کاروبار تو نہیں چلا رہے ہیں، نہ ہم نے کوئی فیکٹری بنائی ہے، بس ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کے رضا کے لیے
ان لوگوں کو دین اسلام کا تعارف کراتے ہیں تاکہ لوگ سچے پکے مسلمان رہیں۔ وہ اخلاص پر انہوں نے بنیاد رکھی، اللہ نے چمکایا۔ اب آپ دیکھیں دنیا بھر کے اندر وہ اپنا کام کر رہے ہیں، مجاہدین اپنا کام کر رہے ہیں۔ امریکہ میں مسجد بنائیں، امریکہ میں آپ کو فنڈ دیں گے، آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ کو بولیں گے مسجد بناؤ، نماز پڑھو، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن مدرسہ مت بنانا، مدرسہ بالکل نہیں بنانا، اس لیے کہ ان کو آپ کی عبادت سے خوف نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہو، ان کو خوف جو ہے وہ آپ کے اسلامی نظام سے ہے۔ وہ اسلامی نظام کہ جب آپ کسی چور کو پکڑیں اور اس کے ہاتھ کو یہاں سے کاٹے اور دنیا میں پھر کوئی آدمی چوری کرنے والا نہ رہے، ان کو تکلیف اس سے ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ نظام نہیں چلے گا۔ وہ کر کے اسلام نے بتایا کہ اگر کوئی ایک آدمی اٹھ کے دوسرے کسی آدمی کو قتل کرتا ہے لہذا اس کی سزا قتل ہے، اس کو قتل کرو تاکہ آج کے بعد قتل بند ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اس اسلامی نظام سے ہمیں خوف ہے، اسلامی نظام نہیں لاؤ۔ اس لیے انہوں نے مولویوں کو بدنام کرنا شروع کیا ہے، انہوں نے اسلام کو بدنام کرنا شروع کیا ہے، انہوں نے آپ کے مدرسوں کو بدنام کرنا شروع کیا ہے۔ اس کے پیچھے جو بھی سازش ہے وہ صرف یہ ہے کہ مدرسے میں جو پڑھے گا وہ اسلام سے واقف ہوگا، جو مدرسے کا عالم دین بنے گا وہ قرآن سے واقف ہوگا، وہ حدیث رسول سے واقف ہوگا، جو اس سے واقف ہوگا وہ اس کا مقابلہ ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ اس لیے وہ سب سے پہلا اٹیک مدرسے پہ کرتے، سب سے پہلا اٹیک وہ مسجد پہ کرتے۔ برطانیہ میں